چلیں ذرا آ جائیں عمران خان صاحب پر سے. عمران خان صاحب کی تنقید میں آپ کو سنا دیتا ہوں, بتائیے کیا ان کی تنقید جائز نہیں. جلسوں میں تقریروں میں کیا کہتے رہے عمران خان صاحب, ذرا سنیں. کبھی میں نے قانون توڑا اپنی عدلیہ کے خلاف, کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بھڑکایا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی. 20 تو یہ عمران خان صاحب نے ادھر بھی کہا, یہی بات عمران خان صاحب نے اپنے کراچی اور لاہور کے جلسے میں بھی کہی. پہلا سوال اعتزاز صاحب, اتوار کو عدالت لگانے پر بہت تنقید کر رہے ہیں کہ چھٹی والے دن عدالت لگائی گئی, آپ کے خیال میں لگانی چاہیے تھی اس دن؟ عدالتیں لگتی رہی ہیں چھٹی والے دن. عدالت تو میں نے اپنے کریئر میں بھی جا کے بیل لی ہے جج صاحب کے سے گھر میں جا کے, اور ان کو تقریباً آپ یہ سمجھیں جگا کے ہی پر وہ جاگ رہے تھے, کھانے کی میز پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ان کو باہر بتایا گیا کہ میں اعتزاز احسن آیا ہے اور ان کے ساتھ ایک سائل ہے جس کی ضمانت کرانی قبل از گرفتاری ضروری ہے اور بے گناہ ہے, اور اس کو ملوث کیا جا رہا ہے. جج صاحب نے باقاعدہ بحث سن کے, دلائل سن کے اور ضمانت دی, اور کوئی 9-10 بجے ہوں گے اس وقت. پر عموماً ایسے میٹر میں جہاں وکیل اور ایک ذاتی معاملہ ہو, ججز اور وکیل خود ان کے گھر پہنچ جائے, ججز کر لیتے ہیں. سر اس کیس میں تو سو موٹو لیا نا اس دن داد رسی کرتے ہیں. حالانکہ پٹیشنز آ رہی تھیں, اعلان ہو گیا تھا, شہباز شریف صاحب نے 1:30 بجے عدلیہ سے اپیل کر دی تھی کہ آپ اس کیس کا سو موٹو لیں. پارٹیوں نے اناؤنس کر دیا ہم پٹیشنز لے کر جا رہے ہیں, لیکن اسی دن دوپہر کو عدالت کھلی, سو موٹو ہوا. وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا 3 اپریل کو؟ نہیں, میرے خیال میں ویسے ججز کو اس میں ضرورت ایسی نہیں تھی کہ 5 جج رات کو پہنچ جاتے. اور جس طرح کے امیجز آئے ہیں وہ بھی ذرا وہ اب ہمارے ہاتھ میں ایک نئی چیز ایک آ گئی ہے نا, یہ جو سوشل میڈیا ہے, اور اس کے علاوہ جو یہ لینز ہے جو ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ سائرن بجتے ہوئے اور گاڑیاں ان میں ہوٹر چلتے ہوئے اور بتیاں جلتی ہوئی, اور پولیس وین بھی وہاں ایک کھڑی ہے, پولیس ٹرک, پرزنرز ٹرک. اب وہ پرزنرز ٹرک تو میرا نہیں خیال کسی جج نے بلایا ہوگا, پتہ نہیں کہ خبر نہیں کس طرح وہ پرزنرز ٹرک بھی وہاں کھڑا تھا. تو وہ امیج کی جو اوور لوڈنگ ہے اس میں, اور جو انگریزی میں کہتے ہیں پیلم سیٹ, کہ ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے چوتھا امیج, وہ امیج کچھ اس روز میرے خیال میں غلط ہو گیا ہے. ورنہ یہ ججز جو ہیں اور جو خود عمر بندیال جو چیف جسٹس ہیں, یہ ٹھہری ہوئی طبیعت کے شخص ہیں, اس قسم کے ایکسائٹیبل نہیں جس طرح 3-4 ججز ہمارے بڑے ایکسائٹیبل رہے ہیں. ثاقب صاحب رہے ہیں, اور خواجہ جواد صاحب, ابھی ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں, افتخار محمد چودھری صاحب, ان سے زیادہ توقع ہو سکتی تھی. عمر بندیال صاحب تو بڑا ایک سنبھلی ہوئی طبیعت. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھاؤں کہ 3 اپریل جس دن سو موٹو لیا گیا اس دن جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اس دن آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کے ہوٹرز کی وجہ سے عدالت کھل گئی, کیونکہ جتنی گفتگو میری بہت سے لوگوں سے ہوتی رہی ہے پچھلے چند دنوں میں, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ انتظار کیا جا سکتا, اگلے دن کا انتظار کیا جا سکتا تھا. ایسی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپیلنگ ضرورت تھی اس دن سنڈے کو عدالت لگانے کی, یا رات کو 10 بجے عدالت کھولنے کی؟ نہیں, اختیار تو ان کے پاس تھا, پر ضرورت مجھے بھی نہیں لگتا کہ تھی. کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو سنا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں وہ پہنچے, اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب, جو میں نے سنا ہے کہ یہ وہاں گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس, اور انہوں نے کہا اب وہ ایک معتبر دونوں عہدوں پہ ہیں, وکلاء اور وکالت کے بڑے معتبر بڑے عہدے ہیں. پر ہاں ایک اس میں یہ ذرا
بات جو اس پہ ذرا غور کیا جانا چاہیے تھا کہ دونوں بالکل نون لیگ کے ایک سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں، اور بھون صاحب نے بھی کوئی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا میں بھی صدر رہا ہوں، اور میں تحریک بھی چلاتا رہا ہوں، اور وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جج کے لیے، لیکن ایک جج کے لیے ہم نے کبھی نہیں چلائی، ہم نے جوڈیشل سپریمیسی کے لیے چلائی ہے۔ تو وہ کوئی ایسی پارٹیزن تحریک نہیں تھی، وہ ایک یہ دونوں لوگ تو جی بالکل یہ دونوں لوگ تو پارٹیزن ضرور تھے، اور اس میں ایک ہسٹری بھی ہے میرا خیال ہے جی سر، اس میں میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب یقیناً اور بآسانی یہ کیا ہدایت دے سکتے تھے کہ بھئی آج کے دن اتنی جلدی کیا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، کسی کا گلا کاٹا جا رہا ہے، کہ اگر ووٹ نہیں پڑ رہے یا پڑھ رہے ہیں یا اور ڈیلے ہو رہا ہے، ہمارے حکم کی عدولی ہو رہی ہے، تو ہم کل بلا لیں گے، ان کو پوچھ لیں گے اور کہ ہماری حکم کی عدولی کیوں کی ہے، تو یہ کل پہ ہی جائے گا یا مطلب منڈے پہ ہی وہ، تو رات کو بھی کی بجائے بھی اور اتوار کی بجائے بھی وہ آسانی سے کہہ سکتے تھے، کوئی اس میں زیادتی ان کی جانب سے نہ ہوتی سمجھی جاتی، بلکہ زیادہ معمول کی بات یہ سمجھی جاتی کہ معمول کے مطابق ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ کل آپ منڈے کو رجسٹر کرائیں اور اس کے بعد ہم سنیں گے۔ میں نے ایک دفعہ ایک درخواست دی، جس درخواست کا بڑا بعد میں چرچا رہا کہ جمعرات کو درخواست دی، یہ غالباً 1 نومبر 2007 کی بات ہے۔ وجیہ الدین صاحب کا میں کیس کر رہا تھا، وکالت کر رہا تھا، کیونکہ وجیہ الدین کینڈیڈیٹ تھے پرویز مشرف کے خلاف، تو میں نے درخواست موو کی 1 نومبر کو کہ جی روکیں، کوئی حکم دیں، اور حکم اس لیے مانگا کہ یہ مارشل لاء لگانے جا رہا ہے پرویز مشرف، تو ذرا آپ ایک حکم دے دیں، یہ سب ورنہ گرفتار ہو جائیں گے، سارے ملک میں ایک ادھم آ جائے گا۔ جاوید اقبال صاحب بینچ پہ تھے، یہ جو آج کل نیب کے ہیں چیئرمین نیب ہے سر، تو انہوں نے کوئی مجھے داد رسی نہیں، بلکہ میرا کچھ تھوڑا سا تضحیق کی انہوں نے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہے، آپ کو ہر درخت کے پیچھے نظر آتا ہے کہ مارشل لاء لگ رہا ہے۔ لیکن سر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں سر، جو 3 تاریخ کا آرڈر تھا، اس 3 تاریخ کے آرڈر میں آلریڈی سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے، انہوں نے کہا کہ نو اسٹیٹ فنکشنریز اور باڈیز shall take any extra constitutional measure and shall act strictly in accordance with the constitution. So یہ فیصلہ دے کر انہوں نے کم از کم جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 11 بجے عدالت کھل گئی، شاید اس کا کوئی خطرہ ہوگا، تو انہوں نے پہلے یہ آرڈر پاس کر دیا ہوا تھا عدالت نے، اسی طرح کا آرڈر دوبارہ پاس کرنے کا ڈپلیکیشن ہی تھی، لیکن آپ ذرا اس سے آگے چلوں ذرا اجازت دیں تو، کیونکہ آپ نے کہا کہ میں اس میں یہ عرض کر دوں، اس میں مماثلت یہ ہے کہ ہم یہی چاہ رہے تھے کہ پابندی لگائی جائے اور فیصلہ کیا جائے، یہ سنا دیا جائے پہلے before somebody acts، تو تاکہ کوئی نہ کوئی تو رائے راست پہ رہنا چاہے گا، اور اگر وہ اس دن بھی کر دیتے، یعنی وہ 11 بجے رات کو دروازے عدالت کے کھول دیتے اور بیٹھ کے کچھ فیصلہ کر دیتے جاوید اقبال صاحب بھی، تو شاید بہتری ہوتی اور کچھ ریسٹرینٹ ہوتی، جو جس حد تک سپریم کورٹ کی یا کسی ہائی کورٹ کی کہ وقار کا تعلق ہے، اس وقار ضرور یقیناً کچھ اس میں نظر آتا۔ ٹھیک سر، تو اس لیے حالانکہ چیف جسٹس صاحب یہ کیا کر سکتے تھے، پر اس کی نظیریں ملتی ہیں۔ ٹھیک سر، لیکن اب ایک بات میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ سنڈے کو عدالت کھولنے کی بجائے یا 11 بجے کھولنے کے بعد انتظار کیا جا سکتا تھا نیکسٹ ورکنگ ڈے کا۔ یہ بتائیے سر کہ جو فیصلہ دیا گیا اس پر بھی بڑی تنقید ہے
کہ 10:30 بجے اسمبلی کھلے گی, یہ ایجنڈا ہوگا, پھر وزیر اعظم کا الیکشن ہوگا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے, مجھے کسی بہت سے معزز ججز سے بات, انہوں نے کہا کہ چینی نے مسالہ بڑا ڈال دیا عدالت. اس حد تک نہیں جانا چاہیے عدالت کو. ایک فینس ہے عدالت کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لکھنا ٹھیک تھا کہ اتنے بجے اسمبلی لگائیں, یہ ایجنڈا کریں, اس کے بعد یہ کریں, پھر الیکشن آف دا پرائم منسٹر کریں, پھر یہ کریں, یہ ٹھیک تھا یا زیادہ ہو گیا فیصلے میں سے؟ نہیں, یہ تو ایک پرنسپل بہت پرانا ہے, 300-400 سال پرانا پرنسپل ہے, جس کو ٹرائیکاٹمی آف پاور کہتے ہیں, کہ عدلیہ مداخلت نہیں کرتی مقننہ کے امور میں اور دائرے میں, اور مقننہ عدلیہ کے دائرے میں. اسی طرح انتظامیہ وہ دوسرے کے دائروں میں انٹرفیئر یا انٹرونشن نہیں کرتی. یہ تو اصول بہت پرانا ہے, اس کو کہتے ٹرائیکاٹمی آف پاور یا سیپریشن آف پاورز ہے. اور اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ اسپیکر نے اس آرڈر کو اگنور کیا, کیونکہ اس نے یہ کہا کہ بلکہ اس نے کہا, میرا خیال ہے جہاں تک, کہ اس نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ ہمارا ہاؤس کے اندر جو ہے پروسیڈنگز جو چلنی ہے اور جس طرح چلنی ہے, یہ ہمارا فرض ہے اور اس کو دیکھنا ہے. اس میں عدالت کوئی احکامات جاری نہیں کر سکتی. تو اس پہ کوئی عدالت نے بھی کوئی اس کے اسپیکر پہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی تو نہیں کی. عدالت نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ واقعتاً بات درست ہے کہ اگر کارروائی ایسی ہو جو کہ عدالت جو کہ مقننہ یا لیجسلیچر سے ہی متعلق ہو اور اس کے اپنے ضابطوں کے مطابق یا ضابطوں کے خلاف ہو رہی ہو, یہ فیصلہ کرنا اسپیکر کا کام ہے. پر اگر وہ ضابطوں کی خلاف ورزی یا اس قسم کا کوئی الزام ہے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس میں نہ مداخلت کر سکتا ہے, نہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اسی پہ آ کے بات ٹھہری ہے, اور بندیال صاحب نے کوئی ایکشن تو نہیں لیا. انہوں نے میرا خیال ہے تسلیم کر لیا کہ اسپیکر کا اس حد تک اسپیکر کا جو کی رولنگ جو ہے وہ درست ہے. وہ رولنگ کے طور پہ دی یا شاید آبزرویشن کے طور پہ, مجھے یہ یاد پڑتا ہے لیکن کہ اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے. کسی پوائنٹ آف آرڈر پہ اس نے غالباً کہا, یہ اس میں عدالت کو جی سر, لیکن انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. سر ایک اور بات بتائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس رات کو کھلی تھی. آپ کو سمجھ آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھلی تھی اس رات کو؟ جو یہ اخبارات میں اور میڈیا پہ ہی آپ پہ آتا کہ طرف سے آتا رہا ہے کہ کسی نے درخواست دینے کے دی ہے اس دن, مولوی اقبال حیدر, مولوی اقبال حیدر, اس کو تو ایک دفعہ عدالتوں سے ہی خارج کر دیا گیا تھا. اس کی درخواست کے لیے عدالت کھولی گئی تھی سر؟ نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, پر کھولی گئی تھی. یہ تو کسی نے تردید نہیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی ترجمان نے. سو آپ کے خیال میں سر اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں کھولی گئی تھی, کوئی ٹھیک کھولی گئی تھی؟ لیکن مجھے یہ حیرت ہوگی کہ مولوی اقبال حیدر, جس کو سپریم کورٹ کے پریمیسز میں داخل ہونے سے ایک دفعہ خارج کر دیا گیا تھا کہ یہ داخل نہیں ہو سکتے, تو اس کی درخواست پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کھولی گئی ہوگی. پر جو سنا ہے, جو شنید ہے, اس کے کوئی بتایا تو نہیں کسی سے, نہ کسی سے میں نے پوچھا ہے. پر جو اخبارات میں آئی ہے وہ اس خدشے کے تحت, اس اندیشے کے تحت کہ رات کو کوئی ایمرجنسی نہ لگ رہی ہو. اب تو ایمرجنسی کا معنی مارشل لا کہیں ہے, وہ نہ لگ رہا ہو, اور اس کو روکنے کے لیے کسی کو کوئی حکم نامہ چاہیے, ایک جنرل حکم نامہ اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ,
the real سر establishment. لیکن اس کے لیے تو اسلام اس کے آباد لیے- میں سپریم کورٹ کھلی تھی، سپریم کورٹ کے کھلے ہوئے ہائی کورٹ بھی کھول دیں گے، تو اسی وجہ سے تو کنفیوژن بن کے کیا کرنے کے لیے عدالتیں ساری رات کو کھلی ہوئی ہیں. وہ پھر یہ بھی تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ پرائم منسٹر پاکستان نہ کر دے جس کو روکنے کے لیے وہ اقبال حیدر صاحب کی درخواست بھی آئی تھی. سر چلیں ظاہر ہے اچھا وہ اقبال حیدر کی درخواست وہ دوسری طرف سے تھی. جی پرائم منسٹر آرمی چیف کو فارغ نہ نوٹیفائی نہ کر دے. جی اس کو روکے. اچھا اچھا سو اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی گئی تھی. اب پتہ نہیں اب آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک کھلی یا غلط کھلی. سر عدالت کو سائفر دیکھنا چاہیے تھا اعتزاز صاحب. جی عدالت کو عمران خان صاحب عدالت کو سائفر یا خط دیکھنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں عدالت کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. انہوں نے صرف constitutionality دیکھنی چاہیے تھی. سائفر نہیں یہ دیکھیں نا ایک معاملہ ہے، کوئی اور چیز لے لیں، ایک پیس آف ایویڈنس ہے. یہ عمران کے دلائل میں کافی فورس ہے، لیکن یہ بات ایک کلیئر ہونی چاہیے میرے خیال میں کہ یہ چیف جسٹس کو بھیجنے کا کوئی تک نہیں بنتا. آپ چیف جسٹس کو ایک سیلڈ پیپر اس میں انویلپ میں ایک ڈاکومنٹ بھیج دیتے ہیں، اور وہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس نے اس پہ کل دونوں تینوں فریقوں کو سامنے کھڑا کر کے اور ان کی بحث سننی ہو، اور بغیر بحث سنے ہوئے کوئی دوسری فریق کی کوئی چیف جسٹس یا جج فیصلہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہو تو چیف جسٹس پہلے پڑھ لیتا یہ، اور پھر وہ پھر he would not have been qualified to sit on the bench in respect of that matter at all. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دینے والی بات ہے.